بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع ہے فعل مضارع. فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، زمانہ جو ہے وہ عربی میں دو ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ حال جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے اور باقی جو ہے سارا وقت یا تو مستقبل ہوگا. حال سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ مستقبل ہوگا، اور جیسے ہی حال کا ایک لمحہ گزرا تو وہ ماضی ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر لٹرلی دیکھا جائے تو زمانے دو ہی ہوں گے، ماضی اور مضارع. اس کی مثال دیکھیں، یشربو، اس کا ترجمہ ہوگا وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. اچھا، اس کی علامت بھی ہوگی اور وہ علامت چار ہوں گی، یعنی وہ ہوں گی یا، تا، الف اور نون. جیسے یہاں یشربو میں یہ علامت ہے یا، اور باقی یہ جو تین الفاظ ہیں شین، را اور با، یہ مادے کے تین حروف ہیں. اس کی گردان دیکھنے کے لیے ہم پہلے تمام 14 کے 14 صیغے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ ہر صیغے میں یہ علامت جو مضارع کی علامت کہلاتی ہے، یہ ہر صیغے میں فا کلمے سے پہلے ہے. یہ دیکھیں سب میں. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ فا کلمے سے پہلے کوئی بھی حرف نہیں آتا تھا، لیکن مضارع میں فا کلمے سے پہلے بھی حرف آئے گا اور بہت سے صیغوں میں فا کلمے کے بعد بھی آئے گا. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی. تین اہم باتیں ہیں، اس میں نوٹ کر لیں. اور فا کلمے پر علامت سکون ہوگی اور عین کلمے پر فتح ہوگا. یہ دیکھیں، یہ مضارع، اس میں یہ علامت مضارع ہے، فا کلمہ سکون ہے اور عین کلمے پہ زبر ہے. اب کہاں کہاں لام کلمے کے بعد اضافہ ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پہلا صیغہ ہے یہاں پہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دوسرے صیغے میں الف اور نون کا اضافہ ہوگا تو یہ یفعلان بن جائے گا. تیسرے صیغے میں واو اور نون کا اضافہ ہوگا تو یفعلون بن جائے گا. یہ لام پہ پیش اسی لیے کہ اس کے بعد واو آ رہا ہے. پھر چوتھا صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایسے ہی رہے گا. پانچویں صیغے میں الف اور نون کا اضافہ ہوگا، تفعلان بن جائے گا. اور چھٹا صیغہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں نون زبر کا اضافہ ہوگا تو یہ یفعلنا بن جائے گا. اس طرح سے ساتواں صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ آٹھواں صیغہ الف و نون تفعلان. نواں صیغہ واو و نون کے اضافے کے ساتھ تفعلون. دسواں صیغہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، حاضر کا، اس میں اضافہ ہوگا یا اور نون کا، یہ بن جائے گا تفعلینا. اس طرح سے 11ویں صیغے میں الف و نون کا اضافہ ہوگا، تفعلان. اور 12ویں صیغے میں نون کا اضافہ ہوگا، بن جائے گا تفعلنا. 13ویں صیغے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، افعلو رہے گا. اور 14ویں صیغے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نفعلو رہے گا. اس کو ہم صحیح طرح لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن.
تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو. یہاں دیکھیں کہ یہ جو چار صیغے ہیں ان میں یا کا اضافہ ہوا ہے فا کلمے سے پہلے. اس طرح سے یہ جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان سب میں اضافہ ہوا تا کا. یہ دیکھیں سب میں تا ہے. اور اس طرح سے یہ 2 صیغے مؤنث واحد اور مؤنث تثنیہ غائب کے ہیں ان میں تا کا اضافہ ہوا. اور یہ آخری 2 صیغے ہیں اس میں الف اور نون کا اضافہ ہوا. تو اس طرح سے یہ 4 میں یا کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 اور 2 8 اس میں تا کا اضافہ ہوا ہے اور ایک میں الف کا اور ایک میں نون کا. اب چند اہم باتیں اس میں نوٹ کریں مضارع سے متعلق. دیکھیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو یہ 5 صیغے ہیں. ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامتی مضارع آئے گی یا اور تا اور الف اور نون کی صورت میں, لیکن لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ان تمام صیغوں میں لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور ان کا اعراب جو ہے وہ پیش زبر اور جزم سے متعین ہوگا. جزم یعنی سکون, یعنی فعل کے معاملے میں اس کو جزم کہتے ہیں اور اسم کے معاملے میں اس کو سکون کہتے ہیں. تو اگر یہاں جیسے یہ پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہوگا, اگر یہاں زبر ہوگی یفعل ہوگا تو یہ حالت نصب میں ہوگا, اور یفعل ہوگا یعنی اس پہ سکون ہوگا, لام کلمے پہ جزم ہوگا تو یہ حالت جزم میں ہوگا. اچھا, یہ تفعلینا مؤنث حاضر کا صیغہ ہے واحد کا. اس طرح سے یہ تثنیہ کے جو صیغے ہیں غائب کے اور حاضر کے, یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا, اور یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ان تمام صیغوں میں ان 7 صیغوں میں فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع آئے گی. دیکھیں یہ علامت مضارع ان سب میں ہے فا کلمے سے پہلے, اور لام کلمے کے بعد یا نون, یہ دیکھیں تفعلینا یا نون, اس کے بعد الف نون, یہ ان سارے صیغوں میں الف و نون, اور واو نون کا اضافہ ہوگا. یہ 2 صیغے ہیں جمع کے, اس میں واو و نون کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ تفعلینا یا فلان تفعلان 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 یا فعلونا تفعلونا. اچھا, ان کا اعراب جو ہے حرف نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متعین ہوگا. یعنی اس صورت میں جب کہ یہاں پر نون موجود ہے ان میں تو یہ حالت رفع میں کہلائیں گے, لیکن اگر یہاں سے نون غائب کر دیا جائے تو یہ تفعلی بن جائے گا, تو یہ یا تو حالت نصب میں ہوگا یا حالت جزم میں ہوگا یعنی مجزوم ہوگا. اس طرح سے اگر یہ یفعلا بن گیا, نون یہاں سے غائب ہو گیا ان سب میں, تو یہ حالت نصب میں آ جائے گا یا مجزوم ہو جائے گا. اسی طرح سے یفعلونا اگر یفعلو بن گیا اور تفعلونا تفعلو بن گیا تو یہ حالت نصب اور حالت جزم میں چلا جائے گا. یہ 2 صیغے مؤنث کے ہیں, یفعلنا تفعلنا, یہ دونوں صیغے مبنی ہیں. یہ تینوں حالتوں میں شکلاً تبدیل نہیں ہوں گے, یعنی ان کی حالت رفع, حالت نصب اور حالت جزم شکل ایک ہی رہے گی, لیکن جملے میں استعمال کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی حالت میں ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.